انٹروڈکشن. انسان کا ریئیکشن کسی سٹریس پر، کسی کو کھونے پر یا مشکلات پر وہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. ہم میں سے اکثر لو موڈ فیل کرتے ہیں یا مایوسی فیل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکلات آ گھیرتی ہے. ہو سکتا ہے ہمیں نیند نہ آئے، کھانے کا دل نہ کرے اور کسی سے بھی ملنے کا من نہ کرے. تو یہ جو رویے میں تبدیلی آئی ہے نا، یہ ایک نارمل بات ہے. تو انسان عام طور پر ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جب مشکلات آئیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہی علامتیں جیسے موڈ نہ ہونا، مایوسی ہونا، کھانے کا دل نہ کرنا، نیند کا نہ آنا، کوئی بھی کام کرنے میں من نہ ہونا یا اندر ہی اندر گلٹ محسوس ہونا، اگر یہ 2 ہفتوں سے زیادہ ہو جائے اور اس کا نیگیٹو افیکٹ ہو ہماری سماجی اور ذہنی کام کاج پر، تو پھر یہ کوئی نارمل ریئیکشن نہیں ہوتا بلکہ پیتھولوجیکل ہوتا ہے. اور اس کو کلینکل ڈپریشن بھی کہا جا سکتا ہے. جو میجر ڈپریشنز ہے نا، وہ ایکسٹریملی کامن ہے، اور اس کے باوجود کہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ہم اکثر لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون خوش ہے اور کون ناخوش. اور اس کے ساتھ جو اسٹگما جڑا ہوا ہے تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی علاج نہیں کرواتے. کیس فار ارجنسی. انٹرنیشنل گلوبل برڈن آف ڈیزیز کے مطابق جو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے MDD، وہ 3rd لیڈنگ کاز ہے ان سالوں کا جو ڈسیبلٹی میں گزارے گئے. اس کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کہ آپ بہت عرصے تک اپنی آئیڈیل ہیلتھ پر نہیں رہے. پاکستان میں اور گلوبلی جو ایک سماجی اور معاشی برڈن ہے، اس کا ایک ذہن پر اتنا اثر ہوتا ہے پاکستان میں جس کا کوئی حساب نہیں. اور اس میں MDD بہت خاص رول اپنا ادا کرتا ہے، اور اس کا خمیازہ لگایا گیا تقریباً 4,264 ملین $. کا. اور حال ہی کے ایسٹیمیٹس کے مطابق جو کلینکل ڈپریشن کی سیویئر فارم ہے، اس سے بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. ایک رپورٹ جو 2014 میں پبلش ہوئی تھی، وہ کہتی ہے کہ ہر 40 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی خودکشی کرتا ہے. ہر وہ انسان جو خودکشی کرتا ہے، ان میں سے تقریباً 20 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اپنی جان کھو دیتے ہیں. یہ پبلک ہیلتھ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کی وجہ سے جو پبلک ہیلتھ پالیسیز انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مناسب حکمت عملی کے ساتھ آئیں. اس کے ڈائگنوسس، سائنز اور سمپٹمس. جو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے 9 سمپٹمس کی بیسس پر، جو کہ ڈائگنوسٹک اور اسٹیٹسٹیکل مینول میں موجود ہے. 5 یا 5 سے زیادہ جو نشانیاں ہیں 9 نشانیوں میں سے، جن میں سے تقریباً ایک ڈپریس موڈ ہونا یا انٹرسٹ وغیرہ کا کھو دینا، سیم اسی 2 ہفتے کے دورانیے میں. اور ان میں سے ہر ایک نشانی جو ہے وہ تبدیلی کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو پہلے اس میں نہیں ہوا کرتی تھی. اور ان نشانیوں میں آتا ہے ڈپریس رہنا، جو چیز آپ کو خوشی دیتی تھی اب اس میں کوئی انٹرسٹ نہ ہونا، آپ کے ویٹ میں کوئی چینج آئے یا کھانے کا دل نہ کرے، انسومنیا یا ہائپرسومنیا، سائیکو موٹر ایجیٹیشن، انرجی کا لاس، فٹیگ فیل ہونا، احساس کمتری ہونا یا گلٹ فیل ہونا، کسی بھی چیز پہ کنسنٹریٹ نہ کر پانا اور فوکس کا نہ ہونا، خودکشی کے خیالات آنا اور اس کے بارے میں سوچتے رہنا یا اس کو کر دینا. اگر ایسی کوئی ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے واقعی میں ان میں سے کوئی علامات ہوں لیکن وہ کچھ وقت کے لیے ہوں، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ود ڈپریسڈ موڈ. اور یہ تقریباً 3 مہینوں تک رہتا ہے کسی بھی مشکل گھڑی کے بعد، اور 6 مہینوں کے اندر اندر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر کوئی قریبی فوت ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ تقریباً 2 مہینے تک غمگین رہیں تو اس کو نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر یہ 2 مہینوں سے زیادہ رہیں تو میجر ڈپریشن کے لیے اس کو ڈائگنوز کیا جائے گا. جو میجر ڈپریشن ہے وہ مائلڈ ہو سکتی ہے، درمیانی ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ ہو سکتی ہے. جو بہت تھوڑی ہے، بے شک اس کے اندر علامات پائی جا رہی ہیں تو اس میں معمول کے معاملات آپ پھر بھی کرتے رہیں گے. جو درمیانی ڈپریشن ہے تو ان میں سے آپ اکثر اپنے معاملات جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. لیکن جو سیویئر میجر ڈپریشن ڈس آرڈر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ خودکشی کرنے کے خیالات سے گزریں. اور ایک اور بھی ہے انتہائی خطرناک فارم اس کی، تو اس میں انسان ہیلوسینیشنز یا ڈیلیوژنز فیل کرتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے، اور اس کو میجر ڈپریشن ود سائیکوٹک فیچرز کہا جاتا ہے. ہیلو، میرا نام ولی ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، تو چلے میں اپنا انٹروڈکشن دوبارہ دیتا ہوں. میں ولی ہوں اور میں آٹسٹک ہوں. وہ لوگ جو اس ٹرم کو بالکل نہیں جانتے، آٹسٹک ایسے انسان کو کہتے ہیں جو سفر کرتا ہے نیورو بیہیویئرل کنڈیشن سے، جس کو آٹزم کہتے ہیں. لیکن اصل میں آٹزم ہے کیا؟ دیکھا جائے تو ایک پیچیدہ سوال ہے، کیونکہ آٹزم بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کنڈیشن کو اب ریفر کیا جاتا ہے ایز آٹزم اسپیکٹرم ڈس فنکشن، کیونکہ اس کے اندر بہت سے ایسے مختلف علامات ہوتے ہیں جس کو ہم ایک ہی بات میں نہیں سمجھا سکتے. اس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ میرا جو آٹزم ہے وہ دوسرے لوگوں کے آٹزم سے مختلف ہو، لیکن پھر بھی آٹزم کے اندر یہ 3 علامات تو لازمی پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے سوشلی انٹروورٹ ہونا،
دوسروں میں زیادہ گھلنا ملنا نہیں، بات چیت میں کمزور ہونا اور لوگوں کو مشکل سے سمجھنا. پھر کوگنیٹیو ڈسفنکشن آتا ہے، یا انسینسٹیوٹی ہوتی ہے یا پھر اوور سینسٹیوٹی ہوتی ہے، جیسے نظروں کو بہت زیادہ کمزور ہو جانا، یا صحیح سے نہ سن پانا، یا سونگھنے اور چکھنے کے مسئلے ہونا. اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کرتے رہنا، جیسے ایک دم تیز چل پڑنا، سر کو ہلانا اور ہاتھ کانپنا وغیرہ. چلیں اب میں خود کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ مجھ میں ان میں سے کون کون سے علامات ہیں. مجھے کبھی بھی سوشل سرکلز میں کمفرٹیبل فیل نہیں ہوا. میں دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جاتا، اور اگر میں کہیں چلا جاؤں تو یا تو میں وہاں پہ بالکل اکیلا فیل کرتا ہوں یا پینک ہونے لگتا ہوں. تو پہلی علامت تو مجھ میں ہے، اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کیا دوسرے لوگ کہنا چاہ رہے ہیں یا ان کی باتوں کے پیچھے اصل میں معنی کیا ہیں، خاص کر سائیکولوجیکلی. اور مجھے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بلنٹ ہوں. بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا رسپونڈ کرنے کا طریقہ بالکل اچھا نہیں ہے. اور اس سے مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ تو مجھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے بیک گراؤنڈ کی بہت ساری آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، جس سے مجھے فوکس کرنے میں اور کنسنٹریشن کرنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک ساتھ میں بہت ساری آوازیں سن رہا ہوتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لوگوں کے محاورے سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. فار ایگزامپل، اگر میرا ٹیچر مجھے کہے کہ پلیز ٹیک یور سیٹ، تو میں اس کرسی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کہاں رکھنا ہے اب اس کو. تو دوسری علامت بھی مجھ میں ہے. بچپن سے ہی میں اپنے سر کو ہلانے میں کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، اس سے مجھے سکون ملتا تھا، اور یہ چیزیں مجھے ڈیلی اور ابھی بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کام پر بھی. تیسری علامت بھی بالکل مجھ میں ہے. میرے بارے میں بہت ہو گیا، اب آتے ہیں آٹزم کے امپورٹنٹ فیکٹس کے اوپر. آٹزم کے بارے میں، آٹزم تقریباً 60 میں سے ایک انسان کو ضرور ہو جاتا ہے، اور لڑکوں میں اس کا رجحان 5% زیادہ ہے لڑکیوں کی نسبت سے. آپ کے خیال میں لڑکوں میں آٹزم زیادہ ہونا ان کے جنڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، خاص کر وائی کروموزوم کی وجہ سے؟ لیکن آٹزم کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ابھی تک اننون ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جینیٹک، انوائرمنٹل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز کے مرکب کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اب آٹزم کی مزید 3 ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے پہلی کلاسیکل یا کینرز آٹزم، اور اس کو سیویئر آٹزم بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں آپ لو فنکشننگ دیکھتے ہیں آٹزم کی. اس کیس میں آٹسٹک کی علامات تو سیم ہوتی ہیں، لیکن ان میں سیویرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان میں کچھ اور بھی مینٹل ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں. ان میں آئی کیو بہت کم ہوتا ہے، بولنے اور سمجھنے میں مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں سے بھی وہ بالکل دور رہتے ہیں، اور چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسپرجر سنڈروم، اس کو ہائی فنکشن آٹزم بھی کہتے ہیں. ان کے اندر بیسک علامات ہوتی ہیں آٹزم کی، اور جس شخص کو آٹزم ہوگا اس کیس میں تو اس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ ان کی لائف نارمل ہوگی. اور ایسپرجر سنڈروم میں اس کے بھی بہت سارے چانسز ہیں کہ ان کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہائی ہوگا. یعنی وہ ایسے ہوں گے کہ روزمرہ کے کاموں میں تو ان کو مشکل ہوگی، لیکن پیچیدہ معاملات میں وہ بہت تیز ہوں گے. اور ان میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ سائنس کے معاملات ہوئے، اور ان میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو میتھس، سائنس، آرٹس وغیرہ میں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ میوزک میں بھی وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے سیٹس میں تو ہائیسٹ سکور ہے، لیکن وہ سائیکل ٹھیک سے نہیں چلا سکتا، اور آسان چیزوں میں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، جیسے کسی پش اور پل دروازے کو کھولنا. جو تیسری ٹائپ ہے جس کو پرویزو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں یا ایٹیپیکل آٹزم، اس کے اندر بیسکلی سوشیولوجیکل اور بیہیویئرل ڈیویشنز ہوتی ہیں، اور اس آٹزم پر ابھی تک بہت کم ریسرچ ہوئی ہے. ایک اور جو لیول بیس کلاسیفیکیشن سائنٹسٹ کرتے ہیں علامات کی سیویرٹی کی بیس پر، جس میں لیول 1 کے آٹسٹکس کو بہت کم کلینکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیول 2 کے کیسز میں درمیانی کلینکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور جو لیول 3 کے آٹسٹکس ہوتے ہیں ان کو میکسیمم کلینکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس قسم کا آٹزم ہے، یہ جو علامات ہیں پیدائش کے 3 سال کے اندر ہی آنے لگ جاتے ہیں. اور تھوڑی مایوسی ہوتی ہے یہ سن کر کہ ابھی اس کا کوئی علاج دریافت فی الحال تو نہیں ہوا. جو فزیشنز ہیں وہ بعض اوقات اینٹی ڈپریسنٹ سجیسٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فزیکل اور مینٹل ٹریننگ سیشنز بھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی تھیراپی جو ہے کبھی بھی 100% ایفیشنسی نہیں دکھا رہا. میرے خیال میں آٹزم ہماری ریئلٹی کو دیکھنے کا ایک دوسرا زاویہ ہے، جس کے اندر ہم اپنی روزمرہ کی چیزیں دوسرے طریقوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو عام انسان نہیں کر پاتا. UCLA کی ٹیم اس پر پہلے سے ہی کام کر رہی ہے، اور انہیں دیکھا ہے کہ صرف اسٹیمولائی کو ہی چینج کرنے سے جتنے بھی آٹسٹک فیچرز ہیں ان کو نارملائز کیا جا سکتا ہے. سو دیکھا جائے تو ہم کوئی مریض نہیں ہیں اور ہمارے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، ہم تو صرف مختلف ہیں. اور میرا ماننا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو مختلف بنائے وہ آپ کو اسپیشل بھی بناتی ہے. اگر آپ بھی آٹسٹک ہیں تو ذرا خود سے پوچھیں کہ کتنی دفعہ
آپ نے جو بور ہوتے ہوئے پینٹنگ بنائی تھی تو لوگوں کے درمیان تو وہ ماسٹر پیس بن گئی. کتنے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسٹرومنٹ جب آپ خود کو کام کرنے کے لیے پلے کرتے تھے اس نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی مسئلہ آسانی سے حل کر دیا ہو، ایسا مسئلہ جن کے دوسرے لوگ صرف خواب ہی دیکھتے ہیں. آپ کبھی بھی یقین نہیں آیا. کچھ آٹسٹکس کے پاس سپر پاورز ہوتی ہیں 7 سنڈروم کی فارم میں، جس کے اندر وہ سپر کمپیوٹرائزڈ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، جیسے کہ کوئی بھی دن کو گیس کرنا کسی خاص ڈیٹ کے حوالے سے. دوسرے کیسز میں ان کے پاس بہت مضبوط شارٹ اور لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی چیز آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بالکل پریسائز. ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ آپ کو پتہ ہے آئزیک نیوٹن، موزارٹ، چارلز ڈارون، نکولا ٹیسلا، البرٹ آئنسٹائن، ان سب میں آٹزم تھا. آپ نے بالکل ٹھیک سنا. ان سب کو آبزرو کیا گیا اور یہ انکشاف ہوا کہ ان سب میں ایسپرجر سنڈروم تھا، اور ان میں سے تقریباً ہر ایک نے اس دنیا کو ہی بدل کے رکھ دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا جو ہے بہت مشکل جگہ ہے. ہر دن جتنے بھی میری طرح کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے صرف نارمل پریٹینڈ کرنے کے لیے. ہر دن بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے بار بار ریمائنڈ کراتے ہیں کہ میں لوزر ہوں، کن ذہن ہوں اور اس طرح کی باتیں. لیکن ہر آنے والا دن مجھے سرپرائز بھی کرتا ہے کہ میرے اندر کتنے نئے نئے قسم کے ٹیلنٹس ہیں، اور ہر لڑائی کے بعد میں مزید طاقتور ہو جاتا ہوں. میری طرح کے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا اپنے آپ کو جج کرنا بند کریں اور خود پر بھروسہ کریں، اور یاد رکھیں یہ آپ کی امپرفیکشنز ہی ہیں جو کہ آپ کو اسپیشل بناتی ہیں، اور آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ اس زندگی کو ایک خوبصورت ایڈونچر بنا سکتے ہیں. اور جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ کن ذہن ہیں، تو وہ ان چیزوں سے صرف ناواقف ہیں ابھی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اور وہ لوگ جن کے پاس مجھ جیسے لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ پینک کے دوران ان کو گلے لگائیں. اس سے ہمیں ابنڈنس اور فلفلمنٹ کی سینس آتی ہے. میری طرف سے دنیا کے تمام آٹسٹکس کو یہ پیغام ہے کہ میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں، اور میں آپ جیسے بھی ہو آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، کیونکہ اگر اب نارمل مجھے اسپیشل بناتا ہے تو یہ اب نارمل ہونا کسی نعمت سے کم نہیں. میں آٹسٹک ہوں اور یہ میری کہانی ہے. فرض کریں کہ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ پارک میں بیٹھے ہیں اور وہ کسی ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کر رہا ہے جو آپ نہیں سمجھ پا رہے، اور در حقیقت آپ وہاں پر مینٹلی پریزنٹ بھی نہیں ہیں، اور اکثر چیزوں میں آپ اپنا دھیان صحیح سے نہیں لگا پاتے. اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے آپ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر سے گزر رہے ہوں جس کو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں. اس کی علامات ہیں کیٹاٹونیا، ڈیلیوژن، ہیلوسینیشنز، صاف صفائی کا بالکل دھیان نہ رہنا، اور بہت ساری چیزیں. اسکیزوفرینیا ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جو مردوں میں عورتوں کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے. وہ شخص جس میں یہ ڈس آرڈر پایا جائے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ہائیجین نیڈس کے بارے میں بالکل پرواہ نہ رکھتا ہو. مثال کے طور پہ کم نہانا اور اپنے دانتوں کا ہرگز دھیان نہ رکھنا. ایک اور علامت جو کہ ہے ڈیلیوژن، وہ شخص بہت ہی ان ریئلسٹک تھاٹس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہیلوسینیشنز بھی، یعنی وہ شخص وہ دیکھے گا یا سنے گا جو کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. ایک اور علامت ہے کیٹاٹونیا، یعنی جب کوئی شخص کوئی چیز بار بار کرے اور بے مقصد ہی کرتا جائے، اور یہ اس کا کرنا اس کی ڈسٹربڈ مینٹل اسٹیٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جو اسکیزوفرینیا کی سمٹمز ہیں وہ تب آتے ہیں کہ جب ایک نیورل سرکٹ جو کہ مڈ برین میں پایا جاتا ہے، جس کو سبسٹانشیا نیگرا کہتے ہیں، وہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر کو اوور پروڈیوس کر دے جسے ڈوپامین کہتے ہیں، اور ڈوپامین کی سیکریشن اور ایسیٹل کولین کے درمیان بیلنس خراب کرتے. اس کی ٹریٹمنٹ میں شامل ہے میڈیکیشن، اینٹی سائیکوٹک ڈرگز جیسے کہ ریسپیریڈون جو کہ ڈوپامین کی سیکریشن کو روکتی ہے. فزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے تاکہ کیٹاٹونک افیکٹس کو روکا جا سکے، لیکن ابھی بھی بہت ساری اسٹڈیز اس پر چل رہی ہیں تاکہ ہم اس ڈیزیز کو اور بھی بہتر سے جان سکیں.